وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو وہ چاہیں مالک بنا دیں اپنے بندوں میں سے، اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیں گے، پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ درباریوں کی فرعون کو ملامت۔ فرعون اور اس کی جماعت کی باہمی مشاورت کی خبر دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں کیسا کینہ تھا۔ فرعون سے اس کے مقربین کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ دنیا میں فساد مچاتا پھرے اور اہل ملک کو فتنے میں ڈالے اور ان میں اپنے باری تعالیٰ کی تبلیغ کرے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ لوگ تو دوسروں کو موسیٰ علیہ السلام اور مؤمنین کی فساد انگیزی سے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ یہی لوگ اصلی مفسد ہیں، انہیں آپ اپنی خبر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وَيَذَرَكَ کا واو اور کے معنی میں نہیں بلکہ حال کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کیا آپ موسیٰ کو اجازت دے دیں گے کہ فساد مچاتا پھرے، درا حالانکہ اس نے آپ کی اطاعت اور آپ کے معبودوں کی عبادت چھوڑ دی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح پڑھا ہے وَقَدْ تَرَكُوكَ أَن يَعْبُدُوكَ وَآلِهَتَكَ، یہ ابن جریر کا بیان ہے۔ بعض نے اس واو کو عاطفہ کہا ہے، یعنی کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے کہ فساد مچائے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے، اور بعض نے اس کو الہتک پڑھا ہے بمعنی عبادتک۔ بنا بر قرات اولا بعض اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فرعون بھی پوشیدہ طور پر ایک بت کی پرستش کرتا تھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے گلے میں ایک مورتی لٹکی ہوتی تھی، یہ اس کو سجدہ کرتا تھا۔ اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب کسی خوبصورت گائے کو پاتے تھے تو فرعون انہیں حکم دیتا تھا کہ اس کی پرستش کریں، اسی لیے سامری نے ایک گوشالہ بنایا تھا جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ غرض یہ کہ فرعون نے اپنے اہل دربار کی درخواست منظور کر لی اور کہا کہ ان کی نسل کو قطع کرنے کے لیے ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ اس قسم کا یہ دوسرا ظلم تھا، اور اس سے پہلے بھی پیدائش موسیٰ علیہ السلام سے قبل اس نے ایسا ہی کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہی دنیا میں نہ آنے پائے، اور واقع ہوا اس کے برخلاف جو فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آخر زندہ بچ رہے۔ دوبارہ اس نے ایسا ہی قصد کیا جبکہ بنی اسرائیل کو ذلیل کرنا اور ان پر غالب آنا چاہتا تھا۔ یہاں بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی اور فرعون کو ذلیل کیا اور اس کو اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ برائی کرنے کا عزم مصمم کر چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حسن عاقبت کا وعدہ کیا، یعنی اچھے انجام کا، اور یہ کہ ملک تمہارا ہو جائے گا۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہیں ملک کی بادشاہت سونپیں، اور حسن عاقبت متقین ہی کے لیے ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ذلیل کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں حالت موجودہ پر اور پیش آنے والے حالات پر متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت قریب میں اللہ پاک تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے انہیں نعمتوں پر شکر گزاری کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ سمجھ جائیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، اور یوں کہتے کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا انہوں نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل آپ کی قوم کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرعونیوں کا رویہ اور عذاب الہی۔ ہم نے آل فرعون کو قحط میں مبتلا کر کے آزمانا چاہا۔ ان کی کھیتیوں میں غلہ نہیں ہوا، درختوں میں پھل نہیں آئے، درخت خرما میں ایک ہی کھجور لگتی تھی تاکہ وہ کچھ عبرت حاصل کریں۔ جب یہ خوب سرسبز رہتے تھے، غلہ خوب ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ ہم تو اس کے مستحق ہی تھے، یہ ہمارا اپنا حق ہے، کیسے ناشاد کام ہوتے۔ اور اگر قحط ہو جاتا تو بھوکوں مرنے لگتے تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ ارے یہ نحوست تو خود ان کی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما لفظ طائر سے مصائب مراد لیتے ہیں، نحوست کے اس اصلی سبب کو لوگ سمجھتے نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما عند اللہ سے من قبل اللہ مراد لیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے۔ فرعونیوں پر مختلف قسم کے عذاب۔ قوم فرعون کے تمرد اور سرکشی کی خبر دی جا رہی ہے کہ انہیں کیسا حق سے عناد اور باطل پر اصرار اور اکڑ تھی کہ وہ یہ بھی کہنے لگے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کوئی نشانی بتائے کہ جس کے ذریعے ہم پر جادو کر دے تو بھی ہم ان پر ایمان لانے والے نہیں، ہم نہ ان کی دلیل کو قبول کریں گے، نہ ان پر نہ ان کے معجزے پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کثرت بارش جو غرق کر دے یا کھیتوں اور باغات کو نقصان پہنچائے، یا یہ کہ وبائے عام۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں سیلاب اور طاعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ طوفان یعنی موت۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کا ناگہانی اور آسمانی عذاب۔
جیسا کہ اللہ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 19 میں فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، یعنی اللہ تعالیٰ کا ناگہانی عذاب ان کے سوتے ہوئے انہیں آ پہنچا۔ جراد یعنی ٹڈی، جو ایک مشہور کیڑا ہے جس کا کھانا حلال ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک رہے ہیں اور ہر وقت جراد کھانے کا موقع ملا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً مروی ہے 2 خون ہمارے لیے اور 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسری جراد، کہ یہ مری ہوئی بھی ہوں تو جائز ہیں، اور خون میں 2 جمے ہوئے خون یعنی تلی اور کلیجی۔ چنانچہ موطا مالک میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جراد کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے جراد کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ حلال ہے یعنی ٹڈی، تو فرمایا کاش 2 ایک لپیں 2 ایک ٹڈیاں مل جاتی تو ہم بڑے مزے سے کھاتے۔ فارسلنا والی آیت کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب اس لیے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں یہ دروازوں کی کیلیں کھا جاتے تھے اور لکڑی چھوڑ دیتے تھے۔ اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف نکلا تھا کہ ناگہاں ایک ٹڈی دل دیکھا کہ زمین و آسمان پر چھایا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس ٹڈی دل کے اندر ہے اور وہ مسلح ہے یعنی ہتھیار سے لیس، اور جس طرح اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اور دھکیلتا ہے تو ٹڈیاں ہٹ جاتی ہیں، اور وہ بار بار کہتا جاتا ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب باطل ہیں باطل ہیں۔ قاضی شرعی سے جراد کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، اس میں 7 طاقتوروں کی شان ہے، اس کا سر تو سر ہے گھوڑے کا، گردن ہے بیل کی، سینہ ہے شیر کا، بازو ہیں گدھ کے، پاؤں ہیں اونٹ کے، دم ہے سانپ کی، اور پیٹ کثردم کا پیٹ ہے۔ لیکن یہ قاضی شریح کا اپنا قول ہے جو انہوں نے جراد کی تعریف میں کہا۔ صحیح بات یہی ہے کہ جراد ایک کیڑا ہے جس کو صحابہ کرام نے کھایا، اور اس کا کھانا جیسا کہ حدیث گزری ہے حلال ہے۔ قمل کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ گیہوں کے اندر کے کیڑے ہیں، یا یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے جراد ہیں جن کے پر نہیں ہوتے اور اڑتے نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قمل چھوٹے سیاہ رنگ کے کیڑے ہیں، یا وہ ایک ایسا کیڑا ہے جو اونٹوں کو چمٹی رہنے والی چیچڑوں کے مشابہ ہے۔ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ بارش تھی کہ موسلا دھار برس رہی تھی۔ فرعونی سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کہنے لگے اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس بارش کو بند کرا دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن نہ وہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اس سال بارش کی وجہ سے خوب کھیتی ہوئی، غلہ اور پھل خوب پیدا ہوئے، سبزیاں اگیں۔ لوگوں نے کہا بس ہماری یہی آرزو تھی، لیکن ایمان نہ لانے کے سبب جراد یعنی ٹڈی ان پر مسلط کر دیے گئے۔ وہ سب کھیت کھا گئے، سبزیاں تباہ کر دیں۔ سمجھ گئے کہ اب کوئی فصل باقی نہ رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس عذاب کو ہٹا دیجئے، ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جراد ختم ہو گئے یعنی ٹڈے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے اور غلہ گھروں میں خوب جمع کر کے رکھ لیا، اور کہنے لگے کہ اب کیا ڈر ہے۔ غلہ ڈھیروں جمع کیا ہوا موجود ہے کہ یکایک کرمہائے گندم کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اگر کوئی پسوانے کے لیے 10 جریب پیمانہ غلہ لے کر نکلتا تو پسنے تک 3 قفیز غلہ بھی نہ رہتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ قمل کا عذاب دور کر دیجئے، ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن عذاب دور ہونے کے بعد پھر بھی سرکشی کی۔ ایک وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مل رہے تھے کہ مینڈک کی ٹرٹری سنی گئی۔ آپ نے فرعون سے کہا کہ تم پر اور تمہاری قوم پر یہ کیا عذاب ہے؟ اس نے کہا اس سے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، لیکن شام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ لوگوں کے سارے جسم پر مینڈک کودنے لگے۔ کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا اور مینڈک پھدک کر منہ میں ہو جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور عذاب دور ہونے پر ایمان نہ لائے۔ اب کے خون کا عذاب نازل ہوا۔ نہروں اور بالیوں سے پانی لاتے ہیں تو خون بن جاتا ہے، برتنوں میں پانی رکھتے ہیں تو خون ہو جاتا ہے۔ فرعون سے لوگوں نے شکایت کی کہ خون کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، پینے کو پانی نہیں ملتا۔
فرعون نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کس نے جادو کیا ہوگا؟ ہمارے برتنوں میں خون ہی خون بھرا ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر درخواست کی اور وعدے کیے، لیکن اب بھی ایمان نہ لائے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب جادوگر ایمان لائے اور فرعون مغلوب اور ناکام واپس ہوا تو پھر بھی سرکشی اور کفر سے باز نہ آیا، تو پے در پے اس پر نشانیوں کا ظہور ہوا۔ قحط سے سابقہ پڑا، بارش کا طوفان آیا، پھر جراد یعنی ٹڈے کا عذاب، پھر جوں اور کیڑوں کا، پھر مینڈک اور خون۔ یہ مسلسل نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ طوفان آیا، ساری زمین دلدل ہو گئی، نہ ہل چلا سکتے تھے نہ کچھ بو سکتے تھے، بھوک سے تڑپنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ عذاب کھل جائے، لیکن ایمان لانے کے وعدے کو پورا نہ کیا۔ پھر جراد یعنی ٹڈے کا عذاب آیا جو ساری کھیتی کھا گئے، دروازوں کی کیلیں چاٹ گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھر گر پڑے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ٹیلے کی طرف آؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی ایک پتھر پر لکڑی ماری، جس سے بے شمار چیچڑیاں نکل پڑیں، گھروں میں ہر جگہ پھیل گئیں، غذا کو چمٹنے لگیں، نہ سو سکتے تھے نہ قرار لے سکتے تھے۔ پھر مینڈک کا عذاب آیا، کھانوں میں مینڈک، برتنوں میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک۔ پھر خون کا عذاب آیا، پانی کے ہر برتن میں پانی کے بجائے خون ہی خون۔ غرض مختلف عذابوں سے دوچار ہونا پڑا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارا کرو، کیونکہ مینڈک کا عذاب جو قوم فرعون پر بھیجا گیا تھا، تو ایک مینڈک آگ کے ایک تنور میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر گر پڑا تھا۔ چنانچہ مینڈکوں کا مسکن اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی چیز بنائی، یعنی پانی کا مقام، اور ان کی آواز کو تسبیح یعنی اپنی پاکی قرار دیا۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ دم یعنی خون کے عذاب سے نکسیر پھوٹنے کا عذاب مراد لیتے ہیں۔